بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ فیو اینڈ فیملی۔ تو ویورز، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں دیگی دلیم بنانے کی لذیذ اور مزیدار ریسیپی۔ ہمارے ہاں دلیم اسپیشل اوکیجنز پہ بنایا جاتا ہے اور ہماری خواتین کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم دیگی سٹائل میں دلیم کس طرح سے بنا سکتے ہیں، اس میں ایسے کون سے سیکرٹ مسالہ جات ایڈ کیے جاتے ہیں کہ یہ دلیم کو چار چاند لگا دیتے ہیں اور سب انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ تو چلیے آج میں آپ کے ساتھ یہ تمام سیکرٹ مسالہ جات اور دیگی سٹائل میں دلیم بنانے کا طریقہ شیئر کرتی ہوں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ویورز، یہاں پر ہم لیں گے ایک باؤل اور اس میں ایڈ کریں گے 1/4 کپ چنے کی دال۔ چنے کی دال کی کوانٹٹی باقی دالوں سے تھوڑی زیادہ ہوگی۔ 1/3 کپ مسور کی دال، 1/3 کپ مونگ کی دال، 1/3 کپ ماش کی دال اور 1/2 کپ دلیا اور 1/2 کپ چاول ڈال کر اس میں شامل کریں گے ہم پانی اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیں گے۔ تو ویورز، دالوں کو بھیگے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنا نیکسٹ پروسیس سٹارٹ کریں گے۔ تو اب ہم لیں گے ایک پیارا سا پریشر کوکر اور اس میں اپنی تمام بھیگی ہوئی دالوں کو باؤل سے نکال کر پریشر میں ڈال دیں گے اچھے طریقے سے، کوئی بھی ذرا ضائع نہیں ہونے دینا ہم نے۔ اور اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی، اور پانی کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے؟ پانی کی کوانٹٹی آپ نے اپنی دال کے اکارڈنگ ڈالنی ہے، کیونکہ آپ نے 15 منٹ پریشر کو چلانا ہے تو اس کے اکارڈنگ آپ پانی بھی شامل کریں گے۔ اور پھر آپ نے فلیم کو آن کرنے کے بعد اس میں ڈالنا ہے ایک چکن سٹاک۔ بھیگی ہوئی دالوں میں چکن سٹاک ڈالنے کے بعد آپ نے پریشر کوکر کو کر دینا ہے بند اور اسے 15 منٹ کے لیے چلنے دینا ہے۔ اب ہم آپ سے ملتے ہیں 15 منٹ کے بعد۔ تو ویورز، پریشر کوکر کو چلتے ہوئے 15 منٹ پورے ہو چکے تھے۔ ہم نے فلیم کو کر دیا تھا آف اور اس کی ہیٹ کو نکالنے کے لیے ہم نے اس کا ویٹ اتار دیا تھا۔ اب ہم اسے کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ دالیں گل چکی ہیں کہ نہیں۔ تو یہ دالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہیں۔ ابھی یہ دالیں گرم ہیں، انہیں 5 سے 10 منٹ ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ہم انہیں شفٹ کریں گے اپنے جوسر بلینڈر میں انہیں بلینڈ کرنے کے لیے۔ تو ویورز، دالیں ہو چکی ہیں ٹھنڈی اور ہم نے آدھا حصہ دالوں کا شفٹ کر دیا تھا جوسر بلینڈر میں تاکہ یہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو سکے۔ تو ویورز، یہ دیکھیے، یہ کنڈیشن ہونی چاہیے آپ کی دالوں کی، تو ہی آپ کی دلیم لذیذ اور مزیدار بنے گی۔ اب آپ نے ان گرائنڈ کی ہوئی دالوں کو شفٹ کرنا ہے ایک باؤل میں اور پھر آپ اس جوسر بلینڈر میں باقی بچی ہوئی دالوں کو ایڈ کر کر گرائنڈ کریں گے۔ تو ویورز، ہماری باقی بچی ہوئی دالیں بھی اچھے طریقے سے گرائنڈ ہو چکی ہیں۔ اب ہم انہیں اسی باؤل میں ایڈ کریں گے جس میں ہم نے پہلے گرائنڈ کی ہوئی دالیں ایڈ کی تھی۔ اور یہاں پر ہم لیں گے ایک فرائنگ پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے 4 سے 5 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل کے، اور اس میں ہم نے 2 میڈیم سائز کے باریک کٹے ہوئے پیاز ایڈ کرنے ہیں اور ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے جب تک ان کا کلر براؤن ہو جائے۔ تو ویورز، یہاں پر دیکھیے ہمارے پیاز ہو چکے ہیں براؤن اور اب ہم انہیں کریں گے سائڈ پر۔ تو یہاں پر ہم نے لی ہے ایک کڑھائی اور اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے 1/2 کپ کوکنگ آئل۔ یہ وہی آئل ہے جس میں ہم نے پیازوں کو فرائی کیا تھا، کیونکہ ہم نے کوئی چیز ضائع نہیں کرنی۔ اس میں ایڈ کریں گے ہم 2 میڈیم سائز کے چاپ کیے ہوئے پیاز۔ ان پیازوں میں میں نے 2 سبز مرچیں ڈال کر انہیں چاپ کر لیا تھا اور ان کو آپ نے پنک ہونے تک فرائی کرنا ہے۔ تو یہاں پر پیاز جو ہیں وہ لائٹ پنک ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ، 1 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون ہلدی، 1/2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر اور 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ۔ اور اب ان سب مسالوں کو آپ نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے۔
تو ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے، مسالے سے اچھے طریقے سے آئل نکل آیا ہے۔ اب ہم اس میں گرائنڈ کی ہوئی دالیں شامل کریں گے اور ان کو 5 سے 10 منٹ تک اچھے طریقے سے پکنے دیں گے۔ تو ویورز دالوں کو مسالے میں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ابلا ہوا چکن۔ ہم نے چکن کے 2 تھائی پیس لیے تھے، ان کو ٹائم کی بچت کے لیے ہم نے پہلے ہی ابال کر شریڈ کر لیا تھا۔ اس کو اب ہم نے 2 سے 3 منٹ اور پکانا ہے اور ہمارا مزیدار دیگی دلیم تیار ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ A few moments later. تو ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دلیم تیار ہو چکا ہے اور اس میں سے آئل بھی نکل آیا ہے۔ اب ہم اس پر کریں گے گارنشنگ۔ اس پر ہم ڈالیں گے باریک کٹا ہوا دھنیا اور اس کو اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ دلیم میں آ جائے۔ اور اس پر ہم ایڈ کریں گے باریک کٹی ہوئی ادرک۔ باریک ادرک کاٹ لینی ہے آپ نے تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے دلیم میں۔ اور جو پیاز ہم نے براؤن کی تھی اس کو ڈال دیں گے۔ پھر ہم اس میں شامل کریں گے باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں۔ تو یہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہمارا دلیم جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ آپ بھی اسے ٹرائی ضرور کیجیے گا، بہت ہی لذیذ، بہت ہی مزیدار بنے گا۔ آپ نے اس ریسیپی سے دلیم کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اوپر آپ نے لیمن کو سکویز کر دینا ہے، یعنی کہ لیموں نچوڑ لینا ہے آپ نے، بہت ہی ٹیسٹی بنے گا۔ اور لاسٹ پہ جو سیکرٹ مسالہ ہے اس کو مزیدار بنانے کے لیے وہ ہے چاٹ مسالہ۔ آپ نے ½ ٹی اسپون چاٹ مسالہ ایڈ کرنا ہے، بہت ہی مزیدار اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو ویورز یہ تھی ہماری دیگی دلیم کی سیکرٹ مسالوں والی ریسیپی، آپ بھی اسے ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا۔